میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے معزز سامعین کرام، محبوب رب العالمین سرور عالم سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم و توقیر کو دل میں بیٹھانا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ محبت رسول ایمان کی روح ہے، اور جس کا دل اس محبت سے خالی ہو اور روح ایمانی سے محروم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن ہو اور اس کا دل عظمت محمدی سے معمور اور لبریز نہ ہو۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمارے سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، وہ محبت کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت صحابہ کرام کے رگ و ریشہ میں محبت سرایت کی ہوئی تھی، ان کے دل و دماغ حب نبوی سے معمور اور لبریز تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام کی زندگی محبت رسول کا عنوان بن گئی تھی، اور ان میں کا ہر شخص دل و جان سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان اور مشرکین کے درمیان ثالثی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، دونوں کو ملانے کی باتیں کرا رہے تھے، انہوں نے عظمت محمدی کو دربار محمدی میں دیکھا اور اس نظارے کو دیکھا۔ اس نے کفار و مشرکین کو جا کر یہ بیان کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، خدائے پاک کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی کہیں بھی کسی کی دربار میں کسی کی اتنی قدر اور عزت عظمت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ محمد کے دربار میں محمد کی درباری اور اس کے صحابہ محمد کی عظمت، قدر اور عزت کرتے ہیں کہ محمد کے منہ سے تھوک اور جو بلغم نکلتا ہے کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر ملنے لگتا ہے کہ محمد جب حکم دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جلدی کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا گرتا ہوا پانی لینے کے لیے یہ آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اور محبت کی حد تو یہ ہے، محبت کی حد تو یہ ہے کہ یہ جی بھر کر اپنے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، عروہ بن مسعود ثقفی نے جو مشاہدہ بیان کیا، جو نظارہ بیان کیا،
وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہر روز اور ہر جگہ کا تھا۔ حضرت صحابہ کرام نے محبت رسول اور جان نثاری اور فدائیت کے ایسے نمونے پیش فرمائے ہیں کہ جن کے مقابلے میں شیری فرحات اور لیلا مجنوں کے قصے بے حیثیت معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس پرجوش محبت اور جان نثاری پر ہمیشہ گہری نظر رکھی کہ کہیں یہ محبت کی جوش میں راہ حق اور درمیانی راستہ سے ہٹ نہ جائے اور غلو کا شکار ہو کر تباہی مول نہ لے لے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صحابہ کرام کو وصیت فرمائی اور تلقین فرمائی کہ اے میرے صحابہ، میری تعریف میں اس قدر مبالغہ سے کام نہ لیا کرو جیسا کہ نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں کہ تم لوگ یوں کہو کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی وصیت فرمائی اور تلقین کی کہ میرے صحابہ، میری فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر اس انداز میں بیان نہ کرو کہ جس سے دوسروں کی تحقیر لازم آئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت آرائی نہ کرو۔ اس کے علاوہ حضرت خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی بار بار وصیت فرماتے اور جس کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے اور جس بات کی طرف امت کو، مسلمانوں کو زیادہ توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے قبر اطہر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، اور اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ لعنت ہو، پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ ہدایات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محبت رسول کے لیے کچھ حدود اور آداب بھی ہوتے ہیں۔ محبت رسول محض زبانی جمع خرچ اور ظاہری نمود اور اظہار محبت نفس کے تقاضے کے مطابق کرنا یہ محبت رسول نہیں ہے، کیونکہ محبت کے لیے اطاعت لازم ہے، اور جو محبت اطاعت سے خالی ہو وہ محبت نہیں بلکہ ایک ڈھونگ ہے۔ عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، ان کے شعر کا ترجمہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم، یہ دونوں باتیں عقل کے خلاف ہیں۔ اگر تجھے اللہ سے محبت ہوتی تو اس کی بات مانتا، اس کی فرما برداری کرتا اور اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ سچا عاشق اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا ہمیشہ خیال فرمایا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے کہ کہیں یہ غلط جذبات ان کے اندر پروان نہ چڑھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے اور آپ کے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو لینے کے لیے اور اس پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر گر پڑ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ تم کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تمہارے اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حبا للہ ولی رسولی، ہمیں اللہ اور رسول سے محبت ہے، اس وجہ سے یہ کر رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام کے اس جذبات کو، ظاہری نمود کو حقیقی کردار سازی کی طرف موڑ دیا اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرے یا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے، تو جب وہ بولے تو سچ بولے، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، نرمی سے پیش آئے۔ میرے معزز دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ ہدایت کی روشنی میں آج ہمیں اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری محبت اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بغیر اللہ اور رسول کی نظر میں محبت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ رہے کہ اسلام کوئی سطحی مذہب نہیں ہے بلکہ پختہ اصولوں اور مستحکم بنیادوں پر ہے۔ محض وقتی شور شرابہ، کھیل تماشا اور نفسانیت پر اسلام کی بنیاد ہرگز نہیں رکھی گئی ہے۔ بے شک ہمارے دلوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے جذبات سب سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی روح اطاعت رسول میں چھپا ہوا ہے، ان کی روح اطاعت رسول میں پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان اس بات کا دعویٰ کرے، محبت رسول کا دعویٰ کرے، لیکن اس کا چہرہ، لباس، اخلاق، معاملات، معاشرت سنت کے خلاف ہو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے موافق ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی دعوی محبت کو عذر انصاف قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرے اور نماز، روزہ، دیگر عبادات سے اس کی زندگی خالی ہو، تو ایسے دعوی محبت بھی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ محبت میں رنگ بھرنے کے لیے اطاعت اور اتباع کی روشنی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔